الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی رسالت اور وحی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ شروع میں جب دنیا میں ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کے جو ذرائع تھے اتنے زیادہ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں مختلف رسول بھیجے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایک امت یا علاقہ یا گروہ ایسا نہیں تھا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے نبی نہ بھیجا ہو۔ لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون یہ بنایا کہ جب دنیا میں تھوڑے سے ذرائع آپس میں کمیونیکیشن کے بڑھ گئے، ایک پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے ٹاسک دے دیا کہ وہ میرے پیغام کو لے کر جانے والے ہیں، میرے پیغام کو میرے عہد کو وہ تازہ کرنے والے ہیں اور اس کو لوگوں تک پہنچانے والے بنیں گے، اور وہ بنی اسرائیل کی امت تھی۔ لیکن بنی اسرائیل کی امت نے یہ حق ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ جو عزت اور جو یہ مرتبہ اور یہ جو ذمہ داری ہے چھین کر امت مسلمہ کے حوالے کر دی۔ اور اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اس دین کو باقی انسانیت تک پہنچائیں۔ یہ امت مسلمہ کا مقصد وجود ہے، اور مسلمانوں کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے کسٹوڈین ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری پیغمبر ہیں، تو اب ان کے دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچائیں۔ اس کے لیے جدید ترین ذرائع استعمال کریں، قلم سے، زبان سے، تقریر سے، تحریر سے، اور ہر ذریعے سے ہم جو ہے اس کو عام کریں۔ اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور مشن تھا۔ اور اگر میں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو پھر جو ہمارے محبوب ہیں ان کا کام، ان کا مشن اور ان کا جو مقصد زندگی ہے وہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ اسی بات کو جاننے کے لیے آج ہم سورہ الحج کی آخری دو آیات 77 اور 78 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ مجھے اور آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے چونکہ میں اور آپ ایمان لائے ہیں۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہو تو ہمیں فوراً متوجہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے ٹیچر یا ہمارے والدین ہمیں بلائیں تو ہمیں فوراً اس کی طرف جو ہے وہ اس پکار پہ لبیک کہنا چاہیے۔ فرمایا کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور نیکی اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کیا ہے؟ رکوع اور سجدہ، یہ نماز کی طرف اشارہ ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، بندگی کے سارے کام، چاہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے، سجدہ کرنا ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یہ سارے بندگی کے کام ہیں۔ فرمایا کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، تو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت، یعنی حقوق اللہ کے سارے حقوق پورے کرنا اور بندوں کے حقوق پورے کرنا، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کہ یہ ہے فلاح کا راستہ، اس سے معاشرے میں امن پیدا ہوگا، سکون پیدا ہوگا، نماز اور روزے سے وہ طاقت پیدا ہوگی کہ اس سے جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اور پھر اسی سے غریبوں کے اندر ہمدردی کا جذبہ بھی ابھرے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا کام کرنا ہے؟ یہ تو بنیاد ہے، لیکن اب اگلا جو سٹیپ ہے وہ اگلی آیت میں بتایا۔ فرمایا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، اسٹرگل کرو، کوشش کرو، محنت کرو، ایڑی چوٹی کا زور لگا دو، یعنی حق ادا کر دو اللہ کے راستے میں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص نے والدین کی خدمت کا حق ادا کر دیا، یا فلاں شخص نے اس کام کا حق ادا کر دیا، اس طرح اللہ کے راستے میں اپنے سارے وسائل خرچ کر ڈالو، اپنی توانائی کا ایک قطرہ نچوڑ کے لگا دو۔ کیوں؟ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ اجتبا کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چننا اس کی کسی خاص کوالٹی کی وجہ سے۔ تو یہ امت چونکہ آخری امت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء اور سردار الانبیاء ہیں ان کی امت ہے، اس لیے اس امت کو یہ شرف اور فضیلت دی گئی ہے کہ اس نے کام کرنا ہے۔ فرمایا کہ اس نے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنی ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، اور فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم،
تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے اوپر ہو، ان کے دین کے اوپر تم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ انہی کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو وہیں پہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول بھیجنا کہ جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور تیرے دین کا ان کے اوپر گواہ بنے اپنے عمل سے اور ان تک تیرا دین پہنچائے۔ فرمایا کہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، آج ہم سب کتنے گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، بریلوی، دیوبندی، سنی، وہابی، اہل حدیث اور شیعہ اور اس طرح کے اور کتنے گروہ ہیں، اور اس کے بعد پھر نیشنلٹیاں ہیں، یہ کشمیری، پاکستانی اور ترکی اور جاپانی، تو یہ اتنے ہم گروہ میں بٹ گئے ہیں، مختلف پارٹیاں ہیں، یہ پارٹی اور فلاں پارٹی۔ فرمایا کہ نہیں، تمہاری اصل پہچان اور تمہاری اصل شناخت وہ مسلم ہے، اللہ کے فرمان بردار ہو۔ من قبل، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے کہ تم اللہ کے اطاعت فرمان بردار ہو۔ اور یہ جو تمہاری لیگیسی ہے، یہ جو وراثت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے ہیں، وہ کیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہی دے اپنی زبان سے اور عمل سے کہ یہی دین سچا دین ہے، یہی تمام مسائل کا حل ہے، قرآن و حدیث کا دیا ہوا نظام اور سسٹم آف لائف یہی انسانیت کے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ تو یہ گواہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کر کے پوری کر دی، اور پھر صحابہ کرام نے خلافت راشدہ میں اس گواہی کو پوری طرح ثابت کر دیا۔ فرمایا کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے سچے ہونے کی تمہارے پر گواہی دیں۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، کیا اے لوگوں، کیا میں نے جو ہے نا وہ اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، کہ ادیت الامانۃ اور ونصحت الامۃ، آپ نے حق ادا کر دیا اس پیغام کو پہنچانے کا، وہ جو اللہ کے راستے میں جدوجہد کا حق ہے وہ آپ نے ادا کر دیا۔ جو 1,40,000 لوگوں نے اس بات کی گواہی دے دی، تو آپ نے پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، فرمایا اللہ مشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ تو یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا اور امت مسلمہ کی زندگی کا مقصد وجود، کہ میں اور آپ دراصل اس دین کے لیے گواہ بن کے کھڑے ہوں، اس دین کو ہم اپنی زبان سے بھی سچا ثابت کریں، اپنے عمل سے بھی، ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ کالج اور یونیورسٹی میں ریسرچ کرے اور یہ ثابت کرے کہ اسلام کا معاشی نظام دنیا کا بہترین اکنامیکل سسٹم ہے، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم دنیا کے تمام مسائل حل کر سکتا ہے، اسلام کا اخلاقی نظام دنیا کے تمام اخلاقی مسائل کا حل کر سکتا ہے، اور اسلام کا خاندانی نظام دنیا کا بہترین خاندانی نظام ہے جو امن، سکون، راحت اور چین اور کامیابی اور سکسیس کی گارنٹی دیتا ہے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ فرمایا کہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ شروع میں بھی نماز کا ذکر تھا، آخر میں بھی نماز کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اس لیے کہ نماز دراصل کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ والا جو تعلق ہے ہاریزنٹل، اور اس کے مقابلے میں پھر فرمایا کہ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی جو لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے دامن کو تھام کے رکھو، اللہ سے چمٹے رہو۔ ہُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا سرپرست ہے، وہ تمہارا ولی ہے، وہ تمہارا دوست ہے، وہ تمہارے کام بنانے والا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کتنا اچھا وہ سرپرست ہے، کتنا اچھا وہ آقا ہے، کتنا اچھا وہ مددگار ہے۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرنا، حق کی شہادت دینا، حق کے پیغام کو، سچائی کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، سورہ الحج کی ان آخری 2 آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم شرف کے لیے چنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں کہ جن کے امتی ہونے کے لیے نبیوں اور رسولوں نے دعا کی، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر بھی ان کے امتی بن کر دنیا میں آئیں گے۔ لیکن ہمارا یہ شرف اور فضیلت اس لیے ہے کہ ہم اس پیغام کو، اس قرآن کو ہم انسانیت تک پہنچائیں، اس کی ہم گواہی دیں، اور اس کے لیے ہم ہر وہ قربانی دے دیں کہ جو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ اس لیے فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑ دیا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دین کے لیے ہر قربانی پیش کی۔ آپ نے مکہ چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا،
آپ کی جو سب سے محبوب زوجہ ہے وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی اس دین کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے، طائف میں آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، احد میں آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا. تو یہ ہے آپ نے جو ہے نا حق کا جہاد ہی، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے کا حق ادا کر دیا. آج یہ دین مجھے اور آپ کو پکارتا ہے، اور کل اگر ہم قیامت کے دن سرخرو ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شفاعت کے اگر ہم طلبگار ہیں، تو ہمیں اس دین کے گواہ بن کر کھڑے ہونا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.